اور بول کا جو بول ہے وہ بھی بدل جائے گا اور بدل چکا ہے. بالکل بدل چکا. تو پھر بول نے یہ جو تنخواہیں دینے کا معاملہ ہے، اب ان حالات میں جو مہنگائی ہے، جس طرح کے حالات ہیں، اور بول والوں کے ساتھ تو پہلے بھی حالات بڑے برے رہے. تو جب وہ برے رہے، اس وقت ٹرانسپورٹ کی کاروبار سے وابستہ ایسے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ٹرانسپورٹ کا کاروبار جو ہے کہ ان کی کمپنیز کی اسکروٹنی کریں، اور اگر کوئی اسکینڈلز موجود ہیں تو انہیں رپورٹ کریں. ایسے فرادیوں کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس طرح کی پابندیاں ہیں، جب تک گلا نہیں گھونٹا جاتا، گلا نہیں دبایا جاتا سوشل میڈیا کا، تب تک وہاں آؤں گا میں. ٹھیک، پیمرا پر، باقی لوگوں پر، کہ آپ نے پھر دیکھا گیا تھا جب کوئی شخص چوتھے مہینے میں ادارہ لوگوں کو نکالنا بند کرنے والی سٹیج پر آ جائے، بیچنے کے لیے مارکیٹ میں دستیاب ہو. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. اینکر نے اچانک بول ٹی وی کے نئے مالکان کی تصاویر کیوں مانگ لی اور تنخواہوں کی عدم ادائیگیوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو صدیق جان صاحب مانگ رہے ہیں تصاویر بول ٹی وی کے نئے مالکان کی، جو چشتی صاحبان ہیں، سمیر چشتی صاحب. جی، لیکن کیوں تصاویر ان کے پاس نہیں ہوں گی؟ یار میرا یہ خیال ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ جو کیا گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں سامنے آئے، لوگ اس پر بات کریں اور وہ ڈسکس ہو. یہ اسٹریٹجی ہے صدیق کی. ٹھیک ہے، اور اسٹریٹجی مناسب ہے بالکل، کیونکہ بول کے جو نئے مالکان آئے انہوں نے جو کام کیا اس میں آپ بول میں کام کر چکے ہیں. بالکل. اس میں کیا پتا چلا تھا کہ ہوگا یہ کہ لوگوں کو ان کے واجبات ادا کیے جائیں گے، یہ بتایا گیا تھا. بالکل ایسے تھا. اور بول کا جو بول ہے وہ بھی بدل جائے گا اور بدل چکا ہے. بالکل بدل چکا. تو پھر بول نے یہ جو تنخواہیں دینے کا معاملہ ہے، اس سے مکر گیا ہے بول. اب وہ صحیح طور پر ایکسپوز کیا جا رہا ہے کہ آپ نے صحافیوں سے، ادارے کے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اگر نکالا بھی جا رہا ہے تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. ایک پینڈنگ ہوتی ہے ابھی ان دنوں، 2 سے 3 پینڈنگ ہے لوگوں کی تنخواہیں. اچھا، یہ حاضر سروس لوگوں کی تنخواہیں ہیں جن کو نکالا نہیں گیا. تو بول میں اس وقت جو پنجابی میں کہتے ہیں تنخواہ تھلے لگ گئی ہے، ویسے ہی ہو رہا ہے. تو وہ 3 تنخواہیں پینڈنگ ہیں، 2 سے 3. یعنی اس میں میرا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگوں کے 2، کچھ کی 3. یعنی اچھا، اینکرز کا کیا حال ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اینکرز کی جو تنخواہیں ہیں وہ پھر بھی دے دی جاتی ہیں کہ ان کے فالوورز وغیرہ. 1 تک کا معاملہ ہے اینکرز کا. اچھا، ان کی پینڈنگ ہے. ان کی بھی ایک پینڈنگ ہے. ایک. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ان حالات میں جو مہنگائی ہے، جس طرح کے حالات ہیں، اور بول والوں کے ساتھ تو پہلے بھی حالات بڑے برے رہے. تو جب وہ برے رہے تو اس وقت ان لوگوں نے لے رکھے تھے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، یاروں سے قرضے. اب وہ تنخواہیں جب واپس وقت پر آنا شروع ہوئی، کے دور میں بھی چھاپے پڑے تھے FIA کے 2 سے 3. جب وہ تنخواہیں واپس آنا شروع ہوئی تو لوگ کیا کر رہے تھے کہ کچن بھی چلا رہے تھے، اور جو قرضے لے رکھے تھے وہ آہستہ آہستہ ان قرضوں کو بھی اتار رہے تھے. اب یہ جو صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بول ٹی وی کے نئے مالکان سمیر چشتی اور شہریار چشتی کی تصاویر چاہیے، کیونکہ ان کی تصاویر کے ساتھ ٹویٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں اسلام آباد میں کہیں نظر آئیں تو ہمیں آگاہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے بول کے جن ورکرز کے پیسے دینے وہ ان کی تلاش میں. ان کی تصاویر اور ان کی کمپنیز کی تفصیلات چاہیے تاکہ ہم ان کی کمپنیز کا کچا چٹھا کھول سکیں کہ یہ کتنا منافع کما رہے ہیں، ان کو حکومت کہاں سے فائدے دے رہی ہے، ان کے اثاثے کتنے ہیں، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے یہ جان بوجھ کر بول ورکرز کو تنخواہیں نہ دے کر فرار ہو چکے ہیں. پلیز یہ معلومات جس کے پاس ہیں وہ فراہم کر دیں. جزاک اللہ. اچھا، ویسے یہ ان میں سے کافی معلومات جو ہیں صدیق کے پاس ہوں گی. میں بتا رہا ہوں اسٹریٹجی، اور اچھی اسٹریٹجی، بری نہیں. بول کے یہ جو مالکان ہیں، تاکہ یہ ریکگنائزڈ ہو یہ چیز، ان کا جو ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے اس میں بہت ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں، اور اس کو ایک اور فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اس وقت ٹرانسپورٹ کی کاروبار سے وابستہ ایسے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ٹرانسپورٹ کا کاروبار جو ہے وہ تو بڑھ گیا. ایسی کی تیسی کر دی گئی انہوں کی. جیسے نیازی ایکسپریس والے ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی کر دی گئی ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف. تو یہ
جو بول کے مالکان ہیں ان کو اس کے نتیجے میں فائدہ ہوگا ڈیفینیٹلی, مطلب مقابلے کی فضا میں بھی وہ آگے بڑھیں تو اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے اس سے. اچھا, اس طرح سے جو بول کے کچھ اینکرز چپ بھی رہے, اور جمیل فاروقی صاحب نے کہا کہ میں 3 مہینے کانٹریکٹ کی مجبوری کی وجہ سے چپ رہا, تو ان کا وہ ٹویٹ اس کے بعد پھر انہوں نے چھوڑ دیا. صدیق جان صاحب چپ نہیں رہے, اپنا کام کرتے رہے, لیکن بول پر آن ایئر نہیں تھے. تو اب صدیق جان صاحب خود اپنی بات کر رہے ہیں تنخواہ کی, کہ جہاں تک میری تنخواہ کا معاملہ ہے تو میں ان کو پہلے کہہ چکا تھا کہ مجھے نہ آپ سے بقایا جات ملنے کی توقع ہے اور نہ ہی زیادہ تگ و دو کروں گا. حلفاً کہتا ہوں کہ بول کے آخری ورکر کو تنخواہ ملنے تک تنخواہ نہیں لوں گا. ان فرادیوں نے بہترین ساکھ رکھنے والے انتہائی سینئر ورکنگ جرنلسٹ کو نکالا ہے بغیر کنٹریکٹ کی شرائط پوری کیے. مجھے اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا تو 23 اگست کو آف ایئر ہونے سے اب تک خاموش نہ رہتا. ان کی کمپنیز کی تفصیلات جو دوست فراہم کر سکتا ہے وہ ڈی ایم کرے, اور ہر ورکنگ جرنلسٹ سے گزارش ہے کہ ان کی کمپنیز کی اسکروٹنی کریں, اور اگر کوئی اسکینڈلز موجود ہیں تو انہیں رپورٹ کریں. ایسے فرادیوں کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک, تو صدیق جو ہے وہ باقاعدہ اس کو تو جہاد کہنا چاہیے کہ خود اپنی تنخواہ جو ہے وہ بعد میں, اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ زیادہ تو نہیں کروں گا, میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. آپ نے کام کیا, آپ نے کام کیا, اور صدیق نے تو بہت کام کیا ہے. بول کو اس وقت اٹھانے میں, بڑھانے میں, اوپر چڑھانے میں صدیق کا بہت بڑا ہاتھ. بالکل. اور صدیق کا جو خود اپنا اپنا جو اسٹیبلشڈ سوشل میڈیا اسٹیٹس ہے اس کے ساتھ سرو کیا صدیق نے باقاعدہ طور پر بول کو. تو صدیق نے بول کو, جو بول اس وقت بنا, اس کو بنانے میں سب سے امپورٹنٹ بول کڑوا. سمیع ابراہیم صاحب وہ جیسے چھوڑ کر چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس طرح کی پابندیاں ہیں, جب تک گلا نہیں گھونٹا جاتا, گلا نہیں دبایا جاتا سوشل میڈیا کا, تب تک وہاں آؤں گا میں. ٹھیک, تو صدیق نے سب سے بڑا رول پلے کیا تھا, تو اپنی تنخواہ بھی صدیق کو چھوڑنی نہیں چاہیے, تو لینی چاہیے تنخواہ. صدیق جان صاحب کو خود نہیں پتا ہوگا کہ کیا کمپنیز کے معاملات ہیں, کیا اسکینرز ہیں. نہیں, یہ میں تو کہہ رہا ہوں نا, یہ اسٹریٹجی کے تحت ہے, پتا ہوگا یہ اسٹریٹجی کے تحت ہے, اور بری نہیں ہے, اچھی اسٹریٹجی ہے. باقی بول والوں کو سوچنا چاہیے. احتشام عباسی کو نکالا تو انہوں نے تو کہا کہ میں نے جو دیکھا وہی میں نے رپورٹ کیا. حلفاً کہتا ہوں, باقی جو رپورٹر میرے ساتھ تھے وہ اگر کہتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں دیکھا یا انہوں نے ایسا نہیں دیکھا تو آپ مجھے بتائیں. اور کسی نے ڈس ایگری بھی نہیں کیا. بالکل, ابھی تک نہیں کیا. تو بول جو ہے وہ, جو دیکھیے اگین تنخواہ والے اس معاملے پر اور صحافیوں والے اس معاملے پر اگر رہیں تو جو کر رہے ہیں بول والے وہ ظاہر ہے کہ نئی پالیسی کے تحت. اس طرح سے کوئی نیوز چینل چلایا جا سکتا ہے؟ ویسے نہیں چلایا جا سکتا. یہ جو ٹیلنٹ نیوز کے ساتھ ہوا ہے, کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے, ایسے نہیں چل سکتا. بڑے بڑے نام آپ نے ہائر کیے, رؤف کلاسہ صاحب, اطہر کاظمی, دیگر لوگ تھے, اور اب اس کے بعد جو ہے وہ جان چھڑانے کا سلسلہ دیکھا ہم نے. تو ایسے تو نہیں چلتا. آپ باقاعدہ طور پر, اور یہ دیکھیے یہ اداروں پر سوال ہے, پیمرا پر, باقی لوگوں پر, کہ آپ نے پھر دیکھا گیا تھا جب کوئی شخص چوتھے مہینے میں ادارہ لوگوں کو نکالنا بند کرنے والی اسٹیج پر آ جائے, بیچنے کے لیے مارکیٹ میں دستیاب ہو, تو ایسے کیسے چلے گا. اچھا, اب بول پر تمام تر وہ کیسز معاف ہو گئے, وہ جو پہلے تھے کہ انوینٹریز کے آپ دکھائیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں, تو اب تو نئے مالکان کے پاس آ گیا بول. نئے مالکان جو ہیں انہوں نے کوئی $3 ارب کے قریب لگائے ہیں کہ الیکٹرک کی خریداری میں, اس کے شیئرز کی خریداری میں. تو نئے مالکان کے پاس وہاں تو پیسہ ہے, کیونکہ کے الیکٹرک $3 ارب. ہم جو آئی ایم ایف سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی 2.5 ارب دے دیں, یہ دے دیں. یہ دیکھیے یہ جو ہے پیسے جو اس وقت خبر آ رہی ہے, تو یہ کے الیکٹرک سونے کی چڑیا ہے. ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا کراچی, اتنی بڑی تعداد میں کنزیومرز, اور جس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی ریڈنگ ہونی ہے ہر مہینے کی 15 کو, اور آپ کو بل آنا ہے اس کے بعد فرض کیجیے 18-19 کو, تو یہ ریڈنگ کو لے جاتے ہیں 19 تک, اور بل کو لے جاتے ہیں اس کے بعد 23-24 تک, اور آپ کے وہ یونٹ جو بن رہے تھے شاید 297 وہ ہو جاتے ہیں 300, جو بن رہے تھے 390 وہ ہو جاتے ہیں 400 پلس. صدیق جان صاحب آپ کا سلیب ریٹ بڑھ جاتا ہے. انہی اسکینرز کی بات کر رہے ہیں صدیق جان. وہ اچھا خاصا ہے یہ, اور یہ سلیب بڑھ جاتا ہے, اور آپ کو جو بل آنا تھا وہ بل بہت اوپر چلا جاتا ہے اور پیسے آ جاتے ہیں. انہی کاروباروں سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں کیا ایسے کرتے ہیں کہ کور کے طور پر ایک نیوز چینل چلا لیں؟ یہ تو سبھی کرتے ہیں نا, تمام کے تمام.
میرا یہ خیال ہے کہ سوائے جیو کے اور شاید ڈان کے باقی تمام نے یہ چینلز وغیرہ کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے کہ انہیں اپنے باقی جو کاروبار ہیں ان کو تحفظ دینا ہے. جتنی بھی اس میں وہ ہینکی پینکی کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کو تحفظ دینا ہوتا ہے اس میں، اس لیے یہ کام کیے جاتے ہیں. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.